بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کے باوجود بھی اگر تکلیفیں آ رہی ہیں تو پریشان نہ ہو، بلکہ یہ تو تمہارے درجات کی بلندی کے لیے ہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ اس دنیا میں اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ کسی کے خلاف نفرت رکھیں۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا بچوں کی شکل میں ملا کرتی ہیں۔ اپنے دل کو زندہ رکھو، پھر دیکھنا ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ جو انسان اس دنیا میں پیسے کی محبت سے اور لذت وجود سے نہیں بچتا، اس کا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا تو وہ تمہیں مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ اس دنیا میں عام آدمی اپنا حق مانگے گا اور جو صاحب توصیف ہے وہ اپنا حق بھی دے دے گا۔ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہیں تھی، کیونکہ اگر انسان کے پاس نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا بلکہ یقین سے نکلتا ہے۔ جب تم پریشان ہو تو خالی سجدہ کر لو، اور جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔ جب اس دنیا میں تمہیں کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو تمہارا ضمیر تمہیں سزا دیتا ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنا اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی جواب بھی انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک کہ جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ اس دنیا میں آپ کا گفتگو کرتے وقت آواز کا بلند ہونا آداب کی کمی ہے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر آپ کا دل پریشان ہے تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ اس دنیا میں جس خطرے کا آنے سے پہلے احساس ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کو اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ اس دنیا میں عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ انسان کو عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں اس کا ٹوٹا دل پہنچا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسروں کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ اگر تکلیف آنے پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے، اور اگر گناہ عاجزی پیدا کرے تو شکر ہے بچ گئے۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان کے فرق کا نام غم ہے۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا
دین ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کرو یا پھر اللہ کے حوالے کر دو۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنے اعمال کرتے جاؤ۔ اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کیونکہ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیرے میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، اور وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون دیتا ہے۔ فرشتوں اور جنت کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی صرف انسان کے نصیب میں ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ وہ اللہ ہو کر بھی آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے، اور وہیں صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اس لیے اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت۔ اس دنیا میں ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، بس ہم انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس دنیا میں توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ انسان کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح تم خوشی کو قبول کرتے ہو، کیونکہ یہ دونوں ہی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس دنیا میں خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ عقیدے اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت انسان سے ہوتی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس دنیا میں ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، ایسا رزق رزق کریم کہلاتا ہے۔ اگر اپنی نیند کو عبادت بنانا ہے تو وضو کر کے سویا کرو۔ اس دنیا میں چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوں گے ہی۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تنکے کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ وہ ہیں جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تمہیں پسند نہ ہو۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اس دنیا میں ان 3 قسم کے لوگوں سے
ना तो मेल मिलाप रखो और ना ही इन्हें भाई बनाओ। और ये 3 लोग ये हैं, अहमक, बखील और बुज़दिल। इस दुनिया में तुम्हारे लिए यही गुनाह काफ़ी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बंदे के दिल में ईमान और हसद दोनों जमा नहीं हो सकते। बुरे लोगों की सोहबत नेकों से बदगुमानी पैदा करती हैं। इस जहां में अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर ना कोई मुसीबत आ सकती है और ना ही कोई जा सकती है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो इन 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को और अपनी हैसियत को। जब कोई शख्स दूसरों के लिए दुआ करता है तो अर्शे इलाही से आवाज़ आती है, ए दूसरों के हक में दुआ करने वाले शख्स, तेरे लिए फरिश्ते दुआ करेंगे। हज़रत इमाम जाफ़र फरमाते हैं, मैंने 2 चीज़ों में नूर पाया है, सजदे में और रोने में। नमाज चेहरों को सफ़ेद करती है और रात को पाकीज़ा बनाती है। हज़रत अली ने फरमाया कि तुम्हारे और नसीहत के दरमियाँ गफलत का एक पर्दा हाइल रहता है। इस दुनिया में अक्लमंद कमाल का और जाहिल माल का तलबगार होता है। इस दुनिया में खुशियाँ इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना उसे गम सिखाता है। इस दुनिया में किसी इंसान का गुरूर में मुब्तला होना भी जहालत के लिए काफ़ी है। हज़रत अली ने फरमाया, हक पर सिर्फ वही शख्स सब्र करता है जो हक की फजीलत को अच्छी तरह जानता है। इस दुनिया में मर्द का हुस्न उसके कलाम में होता है। अपने दिल को माजी के गमों में गमगीन ना करें, क्योंकि इस तरह आप आइंदा की तैयारी से महरूम रह जाएंगे। हज़रत अली ने फरमाया, इस दुनिया में अकल जैसी दौलत कोई नहीं। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। अपनी अकल को आदाब से काबू में ला, क्योंकि आदाब से अकल इस तरह तेज होती है जैसे कि आग में आंधी। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है, क्योंकि मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोया करते। जो शख्स अपनी नफ्स की हकीकत से नावाकिफ रहता है वो अपने हालात की इस्लाह से बेनियाज रहता है। ज़्यादा मलामत कराने से हठधर्मी बढ़ती है जो आगे चलकर आग बन जाती है। इस दुनिया में जब अक्लमंद बूढ़ा होता है तो उसकी अकल जवान हो जाती है, और वहीं जब एक जाहिल बूढ़ा होता है तो उसकी जहालत जवान हो जाती है। अपनी जवानी के धोखे में मत आना, क्योंकि ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। आखिरी ज़माने में जो चीज़ें सबसे कम मिलेंगी वो है भरोसेमंद दोस्त और हलाल रिस्क। लोगों पर 3 एहसान करो। पहला, नफ़ा नहीं दे सको तो नुकसान ना दो। दूसरा, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो। तीसरा, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। हज़रत अली ने फरमाया, अगर जाहिल खामोश रहते तो लोगों में इख्तिलाफ ना होता। इस दुनिया में लोगों से उनकी अकल के मुताबिक गुफ्तगू किया करो। इस दुनिया में आपका किया गया एहसान बस जुबानों की जबान बंद कर देता है। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि आदाब यह है कि जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जिससे भी मुलाकात करो
اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اس دنیا میں لوگوں کو جس دن سمجھ آئے گا کہ مخلوق سے محبت اصل میں خدا تک لے جاتی ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرا غم کو یاد کر لینا، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے غموں کا وزن ہلکا لگنے لگے گا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازوں کے پیچھے کوڑا یا کرکٹ مت جمع کیا کرو، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جہاں تمہیں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھایا کرو، ورنہ تمہارا تنہا رہنا ہی بہتر ہے۔ اس دنیا میں برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ ہائے افسوس، ہم انسان جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی کو پورا کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں، کیونکہ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دیتے ہیں تو سب کو برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، اس لیے ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ کو بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اصل احساس ہے۔ ہم انسان بھی کتنے بے قدرے ہیں کہ جب گرمیاں گزر جاتی ہیں تو ہم انسان سائے دار درخت بھی کاٹ دیتے ہیں۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ نماز انسان کے ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ تو عبادت کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہی گناہوں پر افسوس ہونے دیتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں لیکن وہ پھر بھی تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قرآن دل اور دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، پھر دیکھنا زندگی آسان ہو جائے گی۔ آزمائشیں
اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے اپنے بندوں پر ڈالتا ہے، اس لیے ہم جتنا جلدی سیکھ لیں گے اتنی ہی جلدی اللہ ان آزمائشوں کو ختم کر دے گا۔ اس دنیا میں مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار اور دھوکے باز کو ہوشیار اور عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس دنیا میں اللہ کو پا کر کسی نے کچھ نہیں کھویا اور وہیں اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے کہ دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، اور جو غلطی کر کر اس پر ڈٹا رہے وہ شیطان، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ ہے انسان۔ اس دنیا میں خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، اور وہیں بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھولنا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہے نہ کہ دروازہ توڑ دینا۔ اس دنیا میں حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں، اور وہیں دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد میں اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور یقین جانو پھر اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ اس دنیا میں بد اخلاق مالدار اصل میں سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کو رات میں پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، اور بے صبرے کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے
جو حق کے ساتھ اس لیے کھڑے نہ ہوئے کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح آپ کی سوچ سے آپ کا ایمان بنتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر سر پر چڑھ جائے گی تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں بہترین مبالغہ وہ ہے جس کے پاس تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ اس دنیا میں جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر اپنی ساری طاقت اس کے حاصل پر لگا دو، پھر تم دیکھنا کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وفا ایک ایسا در ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی خامیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب انسان کو پرواہ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی انسان رنگینی کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو لیکن دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتے ہیں اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے وہی شخص برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ اس دنیا میں کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ اپنے بچوں کو ان 3 باتوں کی نصیحت ضرور کرو۔ پہلا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، دوسرا قرآن سے محبت کی، اور تیسرا اپنے آل سے محبت کی۔ اس دنیا میں تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ جو نکلے ہیں خدا کی کھوج میں وہی لوگ اصلی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، یہاں ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے۔